بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل ذکر کے گھر اہل سما کے لیے ایسے روشن ہوتے ہیں جیسے اہل زمین کے لیے ستارے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آسمان والے اللہ کے ذکر کرنے والوں کے گھروں کو ایسے روشن دیکھتے ہیں جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے وہ آسمان والوں کے لیے اس طرح روشن ہوتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے روشن ہوتے ہیں۔ پہلی حدیث کو ابن شیبہ نے المصنف میں، ابن حبان نے تقویۃ المحدثین میں، سیوطی نے الدر المنصور میں، اور دوسری حدیث کو ابن حجر نے لایا ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں، اور مناوی نے فیض القدیر میں، اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے ان ساری حدیثوں کو الکنز الثمین فی فضیلت ذکر و ذاکرین میں جمع کر دیا ہے۔ آپ نے اس کے چیپٹر بھی قائم کیے ہیں۔ اب ذاکرین کے گھر اہل سما کے لیے ایسے چمکدار ہوتے ہیں جیسے اہل زمین کے لیے ستارے چمکدار ہوتے ہیں جب ہم نیچے سے اوپر کی طرف دیکھتے ہیں۔ پہلی حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، اور دوسری حدیث کے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ ہے۔ پہلی حدیث میں آسمان والے اللہ کے ذکر کرنے والوں کے گھروں کی طرف جب دیکھتے ہیں اوپر سے نیچے، آسمان والوں کی نگاہیں یاد رکھیں زمین والوں پر ہوتی ہیں، اور زمین والے بھی جو اپنے ٹارگٹ پہ ہوتے ہیں ان کے اوپر ہوتی ہیں۔ وہ آدمی جو اپنے ٹارگٹ پر نہیں رہتا، کبھی تو مسلمان ہے کبھی نہیں ہے، کبھی نماز پڑھا کبھی چھوڑ دیا، کبھی اچھی بات کی کبھی نہیں کی، تو وہ ڈیٹریکٹ ہوا ہے۔ جو اپنے ٹارگٹ پہ رہتا ہے وہ کبھی ٹریک سے نہیں اترتا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ الاستقامہ فوق الکرامہ، استقامت، کنسسٹنسی وہ کرامت سے بھی فوقیت رکھتی ہے۔ اور پھر مزید فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، غفلت کفر کے مانند ہے۔ پٹری سے اتر جائے جو ٹرین، وہ کبھی اپنی منزل تک، اپنی اسٹیشن تک نہیں پہنچتی۔ نہ اس کا کوئی قول ہے، نہ اس شخص کا کوئی فعل کامیابی والا ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی وعدہ ہی پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں، اور سب سے بڑا وعدہ جو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسی وعدے پر ہماری پرکھ ہونی ہے جیسے کہ آنکھ بند ہوگی اور قبر میں لٹائے جائیں گے۔ دیٹس اٹ۔ سارے گورکھ دھندے، ساری چیزیں جو ہم صبح سے شام لگے رہتے ہیں، وہ سارا دھرا کا دھرا رہ جائے گا اسی قول پہ جو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کمٹمنٹ کر دی عالم ارواح میں، اس کی پرکھ میں ہمیں گرفت کر لیا جائے گا۔ تو لہٰذا کامیابی وہی ہے جو اپنے ٹارگٹ پہ رہے، اپنے فوکس پہ رہے، جو اپنے ڈیسٹینیشن نگاہ میں رکھے، وہ کامیاب ہے۔ حدیث پاک میں پھر آئیے حدیث کی طرف۔ آسمانی مخلوق، فرشتے، دیگر مخلوقات جو آسمان میں ہیں، ان کی نگاہیں زمین والوں پر ہوتی ہیں، اور زمین والے وہ گھر جو اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ گھر یوں چمک رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آسمان میں ستارے چمک رہے ہوتے ہیں۔ ان کی روشنی اتنی ہو رہی ہوتی ہے کہ آسمان والے بڑے غور سے انہیں اوپر سے نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اتنی تاریکی میں زمین میں یہ کون چمک رہا ہے، یہ کس کا گھر چمکدار ہے؟ یہ تو لوگ سو رہے ہیں، تاریک ہے، تہجد کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے، اور یہ نور اعلی نور کہاں سے رواں دواں ہے؟
اب وجہ کیا ہے اس نور کی؟ حدیث پاک میں ہے کہ ذکر والی جگہ پر جہاں پر ذکر اللہ کا ہو رہا ہوتا ہے، فرشتے در پہ وہ نازل ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کے ارد گرد جھرمٹ بنا کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں۔ اب فرشتوں تو نور والے ہیں، جب وہ آئے تو بھی چمکے، بیٹھے تو بھی چمکے، مجلس کے بعد اوپر فرش پہ چلے گئے تو بھی چمکدار ہو رہے ہیں۔ اب جب آ کے کوئی چلک جائے نور والا تو وہ پھر نور والی چیزیں بھی چھوڑ جاتا ہے۔ کتنی خوبصورت ستارہ ہے، کتنی روشنی ہے، اہل ذکر کے گھر بکائے نور ہوئے ہوتے ہیں۔ اہل سما کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ زمین والے چاندنی رات میں چاند کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، ستارے ایک چمکتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے زمین اور آسمان دونوں کا ملاپ بھی ہے، دونوں میں ربط بھی ہے اور دونوں کا کنیکشن بھی ہے، اور یہ سب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت کا صدقہ ہے۔ وہی گھر چنے جاتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اس میں نماز پڑھنا بھی ذکر ہے، قرآن کی تلاوت بھی ذکر ہے، درود و سلام، میلاد النبی، خیر کی باتیں بھی ذکر ہیں، اولیاء اللہ کا بیان بھی ذکر ہے۔ لہٰذا ایسے ذکر کی محفلیں ہمیں پابندی کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے گھر اہل آسماں کے لیے چمکدار ہو جائیں، روشن بن جائیں، ستاروں کے مانند بن جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو گھر غفلت میں ہیں، تاریکی میں ہیں، وہ بے شک کتنی بھی لائٹیں لگا دیں، وہ تو اندر کی تاریکی ہے، آسمان والوں کے لیے وہ تاریکی ہے، یہ تو صرف چند گھنٹوں کے لیے روشنی ہے جو ہم نے کر رکھی ہے۔ اصل روشنی اللہ کے ذکر اور اولیاء کرام کے بیان اور باتوں سے آتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو، اپنے گھروں کو ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ سے منور اور روشن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین۔